علم نامہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ہم مثنوی مولائے روم سیریز پر بات کر رہے ہیں اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حصے کو آسان الفاظ میں سمجھ سکیں۔ جی، اور یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ کوئی لفظ بے لفظ وضاحت نہیں بلکہ سادہ اردو میں ایک تجزیہ ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارے سامنے روح کا سورج، رومی اور تبریز کے عنوان سے کچھ اقتباسات ہیں۔ ان میں ایک بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ ایک تو یہ مادی سورج جو ہم روز دیکھتے ہیں، اور دوسرا جسے روح کا سورج کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ذرائع اس کو بڑے اچھے انداز سے واضح کرتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ بتاتا تو ہے کہ سورج موجود ہے، مگر روشنی تو نہیں دیتا نا وہ خود۔ صحیح۔ وہ تو محض موجودگی کا احساس ہے۔ بالکل۔ اصل زندگی کی روشنی، وہ حقیقت کی چمک جو ہے وہ تو صرف سورج ہی سے ملتی ہے۔ اور مادی سورج اور اس روح کے سورج میں فرق کیا بتایا گیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مادی سورج تو آپ دیکھیں طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کا ایک ماضی ہے، کل وہ تھا، آج ہے، کل شاید نہ ہو۔ لیکن یہ جو روح کا سورج ہے وہ کہتے ہیں لازوال ہے۔ لازوال یعنی نہ اس کا کوئی گزرا ہوا کل تھا، نہ وہ کبھی ڈوبتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اور ایک اور بات جو مجھے کافی دلچسپ لگی وہ یہ کہ مادی سورج جیسا کوئی اور سورج تو ہم سوچ سکتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، کوئی اور ستارہ، کوئی اور روشنی کا منبع۔ لیکن متن کہتا ہے کہ روح کے سورج کی کوئی مثال ممکن ہی نہیں، نہ ٹھوس میں نہ خیال میں۔ یہی تو خاص بات ہے، یہی نقطہ ہے جو ہمیں سیدھا شمس تبریزی کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ متن اسی لاسانی روح کے سورج کو شمس تبریزی سے جوڑتا ہے۔ یعنی شمس تبریزی ہی وہ روح کا سورج ہے؟ جی، انہیں کامل نور کہا گیا ہے، خدا کی کرنوں میں سے ایک کرن۔ تو گویا یہ روح کا سورج جس کا کوئی بدل نہیں، وہ شمس تبریزی ہی ہیں۔ زبردست۔ یہاں آ کر تو بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ اور پھر متن یہ بھی بتاتا ہے کہ شمس تبریزی نے ہی رومی سے مثنوی لکھنے کو کہا تھا۔ جی بالکل، انہوں نے درخواست کی۔ اور درخواست بھی عام سی نہیں تھی، کچھ خاص الفاظ تھے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہماری قدیم دوستی کی خاطر۔ اچھا، قدیم دوستی کی خاطر۔ ان میٹھے وجدانی کیفیات کا جو تم محسوس کرتے ہو، ان کا کچھ اشارہ تو بیان کرو۔ اس میں ایک اپنائیت، ایک ذاتی تعلق کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ یقیناً۔ اور رومی کا جواب، وہ بھی تو اہر ہے نا؟ بہت اہم۔ انہوں نے کہا، مجھ پر اصرار نہ کرو، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، میرے سمجھ چلی گئی ہے، میں تعریف نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ یہی تو شمس کے اثر کی شدت ہے۔ یہ کوئی صرف انکساری نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی اس کیفیت میں تھے کہ خود کو اس کام کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے۔ یعنی شمس کے موجودگی، ان کی روحانیت کا اثر اتنا گہرا تھا کہ رومی خود کو اپنے قابو میں محسوس نہیں کر رہے تھے۔ جی ایسا ہی لگتا ہے، ان کا وجود، ان کی سمجھ گویا شمس کے نور میں گم ہو گئی تھی۔ یہ اس تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو دیکھیں ان اقتباسات کی روشنی میں، تو شمس تبریزی صرف ایک استاد یا مرشد نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک بے مثال روحانی روشنی تھے، روح کا سورج، ایک ایسی قوت جس کے بغیر شاید مثنوی لکھی ہی نہ جاتی۔ بالکل درست۔ متن تو یہی تاثر دیتا ہے۔ یہ رشتہ دوستی یا رہنمائی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کائناتی قسم کا اتصال تھا۔ اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک شخصیت دوسری شخصیت کے اندر چھپی ہوئی تخلیقی روحانی صلاحیتوں کو جگا سکتی ہے۔ جیسے ایک چنگاری سے آگ بھڑک اٹھے۔ کچھ ایسا ہی۔ رومی کا یہ کہنا کہ میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، یہ اس شدید تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک روح کا دوسری روح پر براہ راست اثر تھا۔ تو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید ہمارے زندگیوں میں بھی ایسے سورج ہوتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں۔ لوگ یا شاید کوئی خیال، کوئی تجربہ جو نظر نہیں آتے مگر اندر ہی اندر ہمیں بدل رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ بالکل۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود ان غیر مرئی روشنیوں کو، ان محرکات کو کتنا پہچانتے ہیں اور ان سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ جی، امید ہے سننے والوں کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔
اگلا حصہ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ ہوگا۔ مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔